السلام علیکم خواتین و حضرات، پاک ناروے نیوز کے خصوصی بلیٹن کے ساتھ میں ہوں جمال ارشد۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 6 سال 5 ماہ بعد 50,000 پوائنٹس کی حد عبور۔ حزب اللہ کے اسرائیلی ٹینکوں پر گائیڈڈ میزائل حملے۔ اسرائیلی فوج کی لبنان کی جانب سے میزائل حملوں کی تصدیق۔ قومی کرکٹ ٹیم کو نظر لگ گئی، 4 سے 5 کھلاڑی بیمار ہو گئے۔ بھارت میں سینے کی وائرل انفیکشن کی وجہ سے چند کھلاڑی بیمار ہوئے۔ ٹائیگر 3 میں مرکزی کردار نبھانے والے عمران ہاشمی کی پہلی جھلک بھی سامنے آ گئی۔ برطانیہ میں رپورٹ بطور پرنسپل تعینات۔ سائفر کیس، چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ آئیے ان کی تفصیلات جانتے ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 6 سال 5 ماہ بعد 50,000 پوائنٹس کی حد کو عبور کر لیا گیا۔ 100 انڈیکس نے 273 پوائنٹس کے اضافے سے 50,004 پوائنٹس کی سطح کو چھو لیا۔ کاروبار کے آغاز پر پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس 22 پوائنٹس کے اضافے سے 49,753 پوائنٹس پر ٹریڈ کرتے دیکھا گیا ہے۔ اس سے قبل انڈیکس 50,000 کے ہندسے کو 6 سال 5 ماہ پہلے عبور کر چکا تھا۔ اس سے اب دوبارہ 6 سال کے بعد یہ انڈیکس 50,000 کے ہندسے کو عبور کر گیا ہے۔ 11:16 پر پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے 100 انڈیکس میں 192 پوائنٹس کا اضافہ ہونے سے انڈیکس 49,924 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ دوسری جانب پاکستان میں ڈالر کی قیمت میں کمی کا رجحان جاری ہے۔ انٹر بینک میں روپے کے مقابلے میں امریکی کرنسی کے نرخ مزید 89 پیسے گر گئے۔ کرنسی ڈیلرز کے مطابق کاروباری ہفتے کے دوسرے روز انٹر بینک میں ڈالر ₹1.08 مزید نیچے آ گیا، جس سے ڈالر $275.75 کا ہو۔ یاد رکھیں کہ انٹر بینک میں ڈالر 5 ہفتے میں ₹30.30 سستا ہو چکا ہے۔ حزب اللہ کے اسرائیلی ٹینکوں پر گائیڈڈ میزائل حملے۔ اسرائیلی فوج کی لبنان کی جانب سے میزائل حملوں کی تصدیق۔ لبنان کے عسکری ونگ حزب اللہ نے سرحد پار اسرائیلی ٹینکوں پر میزائل حملے کیے ہیں۔ میڈیا کے مطابق حزب اللہ کا کہنا ہے کہ اس نے شمالی اسرائیل کے علاقے بنیتا میں اسرائیلی ٹینکوں کی طرف گائیڈڈ میزائل داغے ہیں، تاہم ابھی تک یہ واضح نہیں ہوا کہ ان حملوں میں کوئی جانی نقصان ہوا ہے یا نہیں۔ یاد رہے کہ حزب اللہ نے اتوار کے روز بھی اسرائیلی اہداف پر میزائل حملے کیے تھے، جس کے نتیجے میں 1 اسرائیلی ہلاک اور 3 زخمی ہوئے تھے۔ حزب اللہ کے اسرائیلی اہداف پر میزائل حملے۔ انٹیلیجنس اسٹیشن تباہ۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے بھی لبنان کی جانب سے میزائل حملوں کی تصدیق کر دی۔ اسرائیلی فوج کا مزید کہنا ہے کہ اسے لبنان کی سرحد پر واقع قصبے میتولا میں حملوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ اسپورٹس کی دنیا سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پاکستان قومی کرکٹ ٹیم کو نظر لگ گئی۔ قومی ٹیم کے 4 سے 5 کھلاڑی بیمار ہو گئے۔ بھارت میں سینے کی وائرل انفیکشن کی وجہ سے چند کھلاڑی بیمار ہوئے۔ ذرائع کے مطابق چند کھلاڑیوں کو شدید چیسٹ انفیکشن کی بدولت تیز بخار رہا۔ اسامہ میر 5 دن بیمار رہے، قرنطینہ میں رہے۔ اسامہ میر کے کووڈ، ڈینگی کے علاوہ باقی تمام ٹیسٹ نیگیٹو آئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اسامہ میر پہلے سے بہتر محسوس کر رہے ہیں، سلیکشن کے لیے دستیاب ہیں، جبکہ شاہین شاہ افریدی کو بھی وائرل بیکٹیریل انفیکشن ہو گئی۔ شاہین نے اسپتال جا کر اینٹی بایوٹکس کی ڈرپس بھی لگوائیں۔ ذرائع قومی ٹیم کے مطابق عبداللہ شفیق کو بھی شدید بخار ہو گیا، ڈاکٹرز معائنہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ زمان خان بھی وائرل انفیکشن کی زد میں ہے۔ میڈیا مینیجر قومی ٹیم نے بتایا کہ اسامہ میر سمیت دیگر کرکٹرز اب بہتر ہیں اور ریکوری کی طرف جا رہے ہیں۔ قومی کھلاڑیوں کے بیمار ہونے پر آج کے پریکٹس سیکشن بھی مخصوص کر دیے گئے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں شوبز کی دنیا سے۔ ٹائیگر 3 میں مرکزی کردار نبھانے والے عمران ہاشمی کی پہلی جھلک بھی سامنے آ گئی۔ ٹائیگر 3 12 نومبر کو سینما گھروں کی زینت بنے۔ بالی ووڈ اداکار سلمان خان کی نئی آنے والی فلم ٹائیگر 3 کا ٹریلر گزشتہ روز جاری کیا گیا تھا، جس کو مداحوں کی جانب سے بے حد سراہا گیا۔ ٹائیگر 3 کے ٹریلر نے مداحوں میں جوش و خروش بڑھا دیا۔ اس کے بعد فلم میکرز نے مداحوں کے ساتھ ایک اور سرپرائز شیئر کی۔ فلم کے ٹریلر میں کترینہ کیف، سلمان خان اور عمران ہاشمی مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ ٹائیگر 3 میں سلمان خان اور کترینہ کیف کی جھلک ٹریلر میں مداح دیکھ چکے ہیں، جس کو کافی پسند کیا جا رہا ہے۔ اب فلم میں تیسرا مرکزی کردار ادا کرنے والے بالی ووڈ ایکٹر عمران ہاشمی کی پہلی جھلک کو بھی شیئر کر دیا گیا ہے۔ برطانیہ میں روبوٹ اسکول پرنسپل تعینات۔ یہ اپنی نوعیت کا پہلا اسکول ہے جس میں ایک روبوٹ کو انسانی ذمہ داری سونپی گئی۔ برطانیہ کے ایلیٹ پیڈریٹری اسکول میں سے ایک اسکول نے روبوٹ کو بطور پرنسپل تعینات کیا ہے، جو مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے مرکزی ڈائریکٹر کے طور پر کام کرے گا۔ برطانوی اخبار کی رپورٹ کے مطابق ویسٹ سسیکس کے کارٹسمور اسکول نے ابیگل بیلی کو اسکول کے سربراہ مقرر کیا ہے، جو ایک مصنوعی ذہانت والا روبوٹ ہے جسے خاص طور پر اس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کے کام میں انسانی روایتی ڈائریکٹر کی مدد کی جاتی ہے۔ اس طرح کا یہ اپنی نوعیت کا پہلا اسکول ہے جس میں ایک روبوٹ کو انسانی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ رپورٹ میں اسکول کے انسانی پرنسپل ٹام راجرسن کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ روبوٹ یا چیٹ باٹ ان کی اور دیگر اساتذہ کے اسکول کی پالیسیاں لکھنے سے لے کر نیورو ڈائیورس طلبہ کی مدد کرے گا۔ رپورٹ کے مطابق مصنوعی ذہانت والا روبوٹ مشہور چیٹ ایپلیکیشن چیٹ GTP کی طرح کام کرے گا، جو ایک بڑا لسانی ماڈل ہے جسے ڈیٹا کے وسیع شعبوں پر تربیت دی گئی ہے۔ اس موقع پر پرنسپل راجرسن نے مزید کہا کہ
یہ سوچ کر اچھا لگتا ہے کہ کوئی ناقابل یقین حد تک تربیت یافتہ ہے جو آپ کو فیصلے کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے کسی بھی قسم کا مشورہ نہیں مانگتے، یقیناً آپ ایسا کرتے ہیں۔ یہ جان کر بہت پرسکون اور اطمینان بخش ہوتا ہے کہ آپ کو کسی کو فون کر کے یا کسی کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ سائفر کیس، چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد نہ حضور۔ عدالت نے چالان کی نقول دوبارہ تقسیم کرتے ہوئے کیس کی مزید سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی۔ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں اسپیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے پی ٹی آئی چیئرمین اور وائس چیئرمین کے خلاف سائفر کیس کی سماعت عدالت کی جانب سے وکلا صفائی کے اعتراض پر چالان کی نقول ملزمان میں دوبارہ تقسیم کرتے ہوئے کیس کی مزید سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی گئی۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو بہت پسند آئی ہو۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز اینڈ اپڈیٹس اور اپنے کاروبار کی تشریح کے لیے اور دنیا بھر سے خبریں دینے کے لیے ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر اور ای میل ایڈریس پر رابطہ کریں۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا ڈھیروں خیال رکھیے گا۔ اللہ نے